السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اتنی اعلیٰ و عرفہ آب زیری سے لکھنے والی گفتگو ارشادات عالیہ کے بعد آپ کسی چیز کی ضرورت کو میرا خیال ہے وہ اس لیے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، سخت پتھر ہے ڈائمنڈ جسے کہتے ہیں، مگر میرے مرشد افکار نے کمال کیا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مگر مرد نالا پر کلام نرم نازک بے حساب۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بڑی دکھ کی خبر جو مجھ تک پہنچی ہے، میں 2-3 دن سے منتظر تھا اور ابھی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں وہ کن لفظوں میں ادا کروں کہ میرے بڑے پیارے اور میرے بڑے لاڈلے ساتھی بیٹا ماسٹر بنارس صاحب کا جمع صاحب سمجھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا وصال تھا، جامع آخرت روش کر گئے۔ جوان بچہ تھا، تقریباً 28-29 سال کی عمر کا، کافی دنوں سے بستر علاج میں تھا، موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ اس کے لیے اب شفائے عاجلہ ہی تھی کہ اس کی اجل اس کے لیے شفا بنے۔ یہ دکھ جو ہے یہ اس کی ماں بیچاری نے بھی دیکھنا تھا، باپ معذور ہے اس نے بھی دیکھنا تھا، سارے خاندان نے دیکھنا تھا۔ ماسٹر صاحب کے خاندان کے ساتھ تقریباً 3-4 پشتوں کا ایک تعلق ہے۔ دعائی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ پاکستان میں طبیعت میری بہت قریب رہی، 1 سال سے میں بستر علاج ہوں۔ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ایک مشہور ترین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی خانقاہ دربار عالیہ ڈھاکڑی شریف کے چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ حافظ مولانا محمد عتیق الرحمان نقشبندی مجددی فیض پوری رحمۃ اللہ علیہ رحلت فرما گئے۔ ابھی وہ بھی بس اسی میں تھے کہ ادھر سے مرزا مفتی صاحب کی طرح ملی، منیر الزمان چشتی صاحب کی، وہ چلے گئے۔ اپنا اپنا وقت ہے، اس وقت پہ سب نے جانا ہے، دنیا کی یہ ٹرین چل رہی ہے، کوئی اتر رہا ہے کوئی چڑھ رہا ہے، یہ زندگی کا سفر جاری ہے۔ پہلے تو میں سوچ میں بہت مبتلا تھا، سوچ رہا تھا موجودہ دور کے مطابق میرے برادر مکرم، برادر ذی وقار، برادر بزرگ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد شعیب حسین شاہ صاحب آخری جو ارشادات جملے آپ نے بڑے خوبصورت موتی مدنی پھول آج کل پیارا پیارا ہے وہ عطا فرمائے ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید میں ان کے اوپر غور کی ہو یا میری ماں بہنوں بیٹیوں نے کی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے گزر لمحہ فکریہ ہے۔ کل جمعے پہ بھی پرسوں میں نے کہا تھا کہ ملکوں کا بھی ایک دستور ہوتا ہے، جماعتوں کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے،
اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر چلتے رہے تو زندگی بڑی پرامن رہتی ہے، بے خوف رہتی ہے، بے خطر رہتی ہے۔ ہمارا کتنا خوبصورت کانسٹیٹیوشن ہے کہ وہ خالی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ خالی ہے، اس کی ایک عملی تصویر بھی ہمارے سامنے ہے، ایک عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشن لقد کان لکم فی رسول اللہ، کوئی بھی تمہارے لیے اچھی زندگی، اچھا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ میرا رسول ہے، آخری رسول ہے۔ مطالعہ کرو کہ کس چیز سے محبت کی، کس چیز سے نفرت کی۔ جتنے بھی کلر ہیں یہ سب رسول اللہ نے استعمال کی ہیں، زرد ہے، سفید ہے، سبز ہے، سیاہ ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، ہمارے اصل میں پڑھنی ہے، سر پسند پسند۔ ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی خاتم، جس کے اوپر امور لگاتے تھے، لباس، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سامنے کیا ولایت اس چیز کا نام ہے؟ قرب الہی اور قرب خداوندی اس چیز کا نام ہے۔ وہ عجیب ایک بے ہنگم سی، بے ڈھنگی سی شکل بنائے ہوئے ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت صاحب کے قریب ایک گاؤں ہے، آپ تو وہ کافی بڑا ہو گیا ہے، اس گاؤں کا نام ہے چکوڑی بکری۔ وہاں ایک بزرگ یہ ہیں حضرت مولانا محمد عبداللہ سلیمان کہلاتے تھے، پرانے ہمارے اکابرین میں سے۔ ہمارے اکابرین نہ تو وہ کسی بین فلیکس کی محتاج تھے، نہ کوئی اعلیٰ قسم کا لباس استری ہوگا، ٹریش پریش، وہ کسی چیز کی محتاج نہیں تھی، یہ ساری چیزیں ان کی محتاج ہیں۔ میری زندگی بہت بہاریں بیت گئی ہیں، میں نے کن بزرگوں کی زیارت کی ہے، گننے لگوں کہ بہت بڑی تفصیل پر ہے، بہت بڑی تفصیل پر ہے۔ مولانا محمد عبداللہ سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ حج پہ تشریف، میری جہاز کا سفر تھا، اس وقت جو عرب شریف کی بندرگاہ تھی وہ جمبو تھی، جلد آباد تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں کہ کافی لمبا سفر ہوتا تھا، میں نے سنا تھا بھئی حج اس کا مقبول منظور ہوتا ہے جسے آقا کریم کی زیارت ہے۔ آج کا نہیں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ حج کی درخواست دی، 6 مہینے آدمیوں نے روزے رکھے، رو رو کے دعائیں کی کہ یا اللہ ہمارا پورا نکلا۔ آج تو درخواست دی، کچھ بیٹھے ہو گئے اور چکر لگا کیا کرے، چلو جی آج سب۔ یہ تھا اس وقت ایک طلب، جو بات بتانی مقصود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تھا، دن بیتنے گئے، مہینہ گزر گیا، مجھے مشرف واقعہ بھی حاصل۔ کبھی جی چاہتا کہ سر پھوڑ لوں، کہیں چھلانگ لگا دوں، کیا پریشان حال ہو کے، رستہ تو دشوار گزار تھا مگر میں چل پڑا، گرتے پڑتے میں جبل نور پہ پہنچا۔ جب وہ قریب پہنچا تو وہاں سے ایک بزرگ نکلے، بالکل ان جو کے بال تھے ان کے مٹی لگی ہوئی تھی، کہیں نیچے وہ کھا رہے، لیٹتے رہے، سوتے رہے، بڑا خوبصورت چہرہ،
تو ایک چادر سی پھٹی ہوئی کندھے پر رکھی ہے، پرانا سا لباس پہنے ہوئے ہیں، میری طرف دیکھ کہتے ہیں کہ کھانا کھانا ہے آپ نے؟ میں سمجھ گیا کہ یہ کھانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ جگہ اتنی سی تھی، زاروں قطار ہونے لگا، دل میں تحیہ کیا حبیبی یا رسول اللہ واپس تو میں نہیں، روتے چیختے چیختے میری آنکھ لگ گئی، کوئی نیند کا غلبہ، خون کا غلبہ ہوا، مقدر کی کھڑکی کھل گئی، قسمت کا دروازہ کھل گیا، آقا کریم جلوہ فرما ہے اور میں بھی وہاں بیٹھا سرکار میری طرف اتفاق فرماتے ہیں کہ ابھی تو کوئی ادھر ہی ہے نا، میرے پاس مدینہ منورہ بھی آنا ہے، اتنا جلدی مجھے گھبرا گیا۔ یہ بات چلتی رہی، آقا کریم نے فرمایا اچھا تمہیں جاؤ، اب کسی اور کو وقت دو۔ میں نے آنکھ کھولی تو وہی غار تھی اور وہی عبداللہ سلیمان تھا، دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی۔ وقت کا میں نے اندازہ لگایا تقریباً 2-3 گھنٹے مجھے گزرے۔ اب جب میں باہر نکلا انہی قدموں پہ پہنچا جن پہ وہ بزرگ مجھے ملے۔ جب ملے تو میں نے کہا جی آپ میرے لیے کھانا لینے گئے تھے؟ اچھا کھانا لے کے آئے۔ وہ مسکرا کے میرے سے غور سے دیکھتے ہیں، کھانا تو میں نہیں لایا مگر جن کو میں لانے کے لیے گیا تھا وہ کون ہے؟ جن کو میں لانے کے لیے گیا تھا وہ تو آ گئے تھے، نہ لباس کا محتاج نہ کوئی کرو فر کے محتاج، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے کہ ان کا کوئی وجود کہیں پایا جائے۔ علماء کی میں نے زیارت کی، بزرگوں کی زیارت کی، اپنے خاندان کی زیارت کی۔ ولایت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ کتاب کھول کے بیٹھے، ولایت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ خواب عمل کا نہیں کرتا۔ ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ اللہ بھلی کرے گا، اللہ رحمت کرے گا، دعا ہوتی ہے، دعائیہ کلمات ہوتے ہیں جو رب سنتا ہے اور پذیرائی ہوتی ہے، لسان کر رہا ہے بس ہے بزرمان۔ مگر آج دل کے پھپھولے جانے کے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے کون سا وظیفہ میں جو ہے فرق جو ہے اسے سیدھا کرتا ہوں، کون سے گھر کو الٹا کرتا ہوں، بس جدھر جاؤں اللہ ہی اللہ ہی، پتہ نہیں کتنا آسان سمجھ لیا ہے اس مقام ولایت کو، کتنا آسان سمجھ لیا۔ یا لاہور جیسا آرام، وہ تو تخت لاہور ہے، عروس البلاد تھا، وہاں کی خدمتوں کو چھوڑ کے ایک مرد باخدا، ایک توت کا درخت ہے، اس کے نیچے چھوٹی سی چارپائی بچھی ہوئی ہے، کچی ایک چکیا بنی ہوئی ہے، زندگی کے وہ تقریباً 70 سال وہاں، نہ کسی کے آئے کی خوشی نہ کسی کے گئے کا غم، بس ایک ذات الہی۔ تو ساتھیوں دوسری بات جو صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے، کس قدر دکھ کی بات ہے، دکھ کی بات، حلالیت اس میں ہے کہ میرے باپ کی محفل میں بیٹھنے والا جو ہے میرے باپ کا دوست ہے، میں کیسے برائی سن سکتا ہوں؟ کیا حالات یہ عالم ہے، پیر ہے، میں نے کہ حارث صاحب کے والے امیر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت دفعہ میں نے زیارت کی، بابے بیٹھے اور جب دیکھتا تھا کہ وہ پھٹی ہوئی تب تو انہیں باقی والے پھٹی پر آ یقین ہے میں ادھر سے ناسی نہ سکتا، اور وہ کتابیں آنے رکھنی ہوتی تھی جن کا موجودہ دور میں نام بھی نہیں آتا۔ میں ایک دفعہ گیا تو ملا جلال وہ
وہ بابے بابے پڑھ رہے ہیں. کہاں ان کا لباس میں نے سوچا کہ آج اگر یہ چند پھکے کسی کو آئے تو وہ تو زمین پہ پاؤں نہ رکھے، مگر وہ لباس کے محتاج نہیں تھے. تو ان کی محفل میں جو لوگ بیٹھنے والے تھے وہ بھی ساتھ احترام ہے، قابل احترام. تو کیا ایمان اس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ ایمان اس چیز کو قبول کرتا ہے؟ محبت رسول، نسبت رسول کیا اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ جن سے سرکار محبت کرتا ہے؟ سرکار نے جس درخت کے ساتھ محبت کی ہے اس کے ساتھ بھی محبت کرے تو پھر معاملہ ایمان کی کامل ہونے کا ہے. جس بندے کے ساتھ محبت کی اس بندے کے ساتھ محبت کی. سرکار نے اگر گدھے کے اوپر سواری کی، میرا خیال ہے کہ بزرگوں نے گدھا نہیں کہا، دراز گوشت کا، یہی نسل کا دراز گوشت، ہم اسے بھی نہیں برا کر سکتے. سرکار کی سواری تھی، سرکار کا غلام تھا، اصحاب اکراف کے دروازے پہ بیٹھنے والا، ہم اسے بھی نہیں کہتے، وہ سے بھی نہیں سنے، ہم نہیں. تو جس چیز سے سرکار نے محبت کی اس سے محبت کریں تو ہمارا ایمان کامل ہوگا. جس شہر سے محبت کی اس شہر سے محبت کریں، کائنات کی جس چیز سے محبت کی تو چھ جائے تو لوگ جو سرکار کی محفل میں بیٹھ پائے رحماء بینہ ایک دوسرے پر ہم ان کے متعلق کیا سرائی کریں، کہاں کا دستور ہے. مگر نہیں، دنیا سے کچھ لوگ ہوں گے جو ایمان کی حالت سے دنیا میں جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو دولت عشق مصطفیٰ لے کے دنیا سے جائیں گے. گنتا جاؤں گا جب معاملہ تو چلا جائے گا. کچھ لوگ ہوں گے مگر مولا کائنات آخری بات آپ نے آ رہے ہیں میرے آقا کریم کہ کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی. ابھی چند دن پہلے کتاب کا ذکر ہو رہا تھا، صحابیہ رسول ہے حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ، آپ فرماتی ہے کہ آقا کریم نے مولا کائنات کو رخصت کیا تو آپ کے لب مبارک ہل رہے ہیں، میں سن رہی ہوں کیا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اس وقت تک مجھے پاس نہ بلانا جب تک علی خیر سے آئے اور میں دیکھ کے آپ مسکرائے. مولا کائنات جب قریب آئے نا آپ نے کہا کہ علی تیری مثال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کیسے انہوں نے ایسے کہ کچھ وہ تمہاری محبت میں اتنے دھلکان اتنا دھلک ہو جائے گے، اتنے ڈوب جائیں گے، دوسروں کو بھول جائیں گے، دوسروں کو بھول جائیں گے، تیری محبت میں غرق ہو جائے گے. وہ بھی گئے اور کچھ وہ ہوں گے جو تیرے سے دور چلے جائیں گے کہ چلا نام لے لگا وہ بھی چلے. آج اہل بیت کی محبت کا خوبصورت ایک نبادہ ہو، اہل بیت کی محبت کی چمکیلی چادر ہو، دھوکے دیے جا رہے ہیں، طرز کی جا رہی ہے. بچیں اپنی دولت ایمان اور اساس ایمان کو بچائیں. جو لوگ نفوس قدسیہ سرکار کے چاہنے والے، سرکار کی محفل میں بیٹھنے والے، سرکار کو دیکھنے والے، سرکار کو ان کے لیے دعائیں کی، سرکار کا تبرکات انہوں نے کہا کہ ہمارے کفن میں رکھ دینا، سرکار کے تبرکات ناخن مبارک روح مبارک فرمایا ہمارے کفن میں رکھ دینا، ہماری چھاتی میں رکھ دینا. ہم تو سہارا لیتے ہیں کہ اے جناب ہماری چھاتی میں رکھ دینا، ہماری جو کفن ہے اس کے اوپر کلمہ لکھنا، درود لکھنا. مگر آقا کریم کے ناخن مبارک تراش ہے جو ہے کہ میرے کفن میں میری چھاتی میں رکھ دینا، منہ مبارک میں میری آنکھ میں رکھ دینا. یہ ہے ان کا عقیدہ اور یہ ہے ان کی محبت.
تو اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ میری مائیں بہنیں، بیٹیاں، بچیاں ذوق اعتقادی کا شکار نہ ہو، رجوع الی اللہ، رجوع رسول۔ پوچھا گیا، میں نے یہ بزرگوں سے سنا ہے کہ جی یہ مشکل ہے سوال اپنے نماز کے سجدوں کو لمبا کرنا، رکوع کو لمبا کرنا، تسبیحات میں اضافہ کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، مصطفیٰ کریم کی ذات میں جھوم جھوم کے درود پڑھو، کثرت سے پڑھو، لا تعالی پڑھو، اللہ تعالیٰ مصیبتیں ٹال، دعائیں کرو، نیک بندوں سے دعائیں کرواؤ، لا يرد القضاء الا الدعاء، نیک بندوں سے دعائیں کرواؤ۔ جب نیک بندوں سے دعائیں ہوں گی اپنا درست ہو جائے گا معاملہ، برائی دور ہو جائے گی، کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے، بہتریوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ذرا سی تکلیف ہوئی تو بھاگ پڑے، ذرا سی تکلیف ہوئی تو بھاگ پڑے۔ اب میں وہ گرتا جاؤں، وہ لوگ جن کی ساری زندگی نماز کو کجا نماز تہجد بھی نہیں قضا ہوئی، وقت رخصت تہجد کا ٹائم پوچھا، وضو تہجد کا کیا اور جامع آخر میں پہنچا گیا، دیکھا کہ وہ بھی مختلف بیماریوں میں آرزوں میں مبتلا ہو گیا، تکلیفوں میں مبتلا ہو گیا۔ آئمہ کی زندگی ہمارے سامنے کتنی تکلیفیں ہیں، جسمانی تکلیفیں ہیں، مگر زبان فریق کر کلمہ کا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بھاگنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ وہ اب میں آگے تھوڑا سا جاؤں پھر مشکل بن جائے گا۔ مرد بیچارے جب وہ کما کے مر رہے ہیں، ہماری بچی بیٹیاں جو ہیں وہ پلے گٹری باندھی، فلاں بزرگ ہے وہاں گئے، انہوں نے کتاب نکالی، کتاب کے اندر بلاغ کے نہ تعین کی ہو، کتاب نکالی، ہاں سیف الملوک ہے، ہاں ہیر ہے، نکالی کیا پتا ہے؟ تو کہا جی اب کتاب یہ مانگ رہی ہے۔ کل ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے، رو پڑے، کہنے کہ میں بزرگوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ بہت بڑا دکان ہوا ہے، آپ کا جو معاملہ یہ کو پتہ نہیں ہرن کی یا کس کی چمڑے کے اوپر لکھنا پڑے گا، کس کی کھال پر لکھنا پڑے گا، استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ، لکھنے کے لیے کاغذ اور جس سے لکھا جائے نور بن قلب مواجہ اور روشنائی سے لکھا جائے۔ کوئی چیز بھی خون سے لکھنی حرام ہے، کہ ہم کہیں گے خون سے لکھنی، کیا کلام خون سے لکھنی، کیا یہ حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے کہ اللہ کا کلام خون سے لکھا جائے؟ روشنائی دیر پا ہونے کے لیے ایک بڑی پاکیزہ چیز بزرگوں نے استعمال کی ہے، اسے زعفران کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زعفران، سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں، زعفران سے نکلی تحریر جو ہے اسے خوشبو نہیں جاتی، اس سے خوشبو آتی ہے، اور وہ زعفران جو ہے وہ غلاف کعبہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں جو سوپ استعمال ہوتا ہے وہ زعفران میں رنگا ہوا ہوتا ہے، اس میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ جو چیز وہ خدا نے عقل دیا ہے، علم دیا ہے، سوچو خیال کرو، اللہ کی رسی جو ایسی مضبوطی سے تھام، آقا کریم نے ہر ایک چیز بتا دی ہے، سارے رستے بتا دی، بزرگان دین نے ہمارے لیے سارے رستے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے، اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر وہ پہلے والی بات کرتا، میرے ماسٹر صاحب عرصہ دراز سے میری خدمت کر رہے ہیں، ان کا بڑا نوخیز نونہال بانجا دنیا سے چلا گیا، گلاب کی پھول کہہ نہیں سکتا میں، حسین و جمیل دنیا سے چلا گیا۔ جہاں تک برطانیہ میں میری آواز جا رہی ہے، تمام جہان طریقت کا یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک فرض بنتا ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ ماسٹر صاحب کی حوصلہ افزائی کریں، دلجوئی کریں۔ ابھی جب جنازے کا اعلان ہوگا
تو اللہ کرے کوئی ایسا ٹائم ہو چونکہ بہت بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی کل میری ایک اپوائنٹمنٹ ہے آنکھوں کی، یہ مانچسٹر کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے جس سے میرے ڈاکٹر نے اپوائنٹمنٹ دی ہوئی ہے، سال سے میں فراش ہوں، تو میں نے وہاں بھی پہنچنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر مس ہو گئے تو پھر 2 مہینے آپ کو لگ گیا ہو، کیا مہینہ نہیں لگ سکتا ہے، وہاں جانا ہے۔ اللہ کرے کہ اس بچے کی رخصتی کا ٹائم مجھے مل جائے اور میری بھی شمولیت ہو جائے، مگر آپ سب لوگوں کا یہ فریضہ بنتا ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ ماسٹر صاحب کی حوصلہ افزائی کریں۔ اب میرا خیال ہے وہ مسجد قباء میں بیٹھیں گے، کہاں بیٹھیں گے، جدھر بھی ہوگا بھی تو تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب ہیں، میرے دیرینہ رفیق ہیں، کرم فرما ہے، شاہ جی ہیں، میرے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ میں کبھی اس خوش کسی نہیں کی، پچھلے سال کی بات ہے، دربار شریف سے مجھے فون آیا پیرا والی سے، میں نے کہا چھانے ہوں، میں بڑا پریشان ہو جا، بڑا میرے مزہ ہے۔ ان کا بولیا پیرا سانو آواز تے دے، جب 2 گھنٹے چاہے گڈی بھریاں اگر مسا ہوتا تے روگے کے کھلوتی ہوئے سانو صحیح نہیں ویکھتے صحیح وفادار ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ برکت دے، اللہ سلامت عطا فرمائے۔